مشرقی معاشرے میں تاریخ، شخصیات، روابط اور تعلقات اپنی ذات میں ایک روایت ہوتے ہیں، یہاں تک کہ مذہب بھی ایک روایت کے طریقے پر آپ سے وابستہ ہوتا ہے۔ وہ روایت آپ کے ماحول میں بھی رچی بسی ہوتی ہے، وہ آپ کے پس منظر میں بھی رچی بسی ہوتی ہے، وہ آپ کی شخصیت میں بھی۔ میرا ذاتی احساس یہ ہے کہ دنیا کو دیکھنے کا انداز مغرب میں بہت دور تک، دیہات تک میں بھی بڑی حد تک ہم سے مختلف ہو گیا ہے، اور میں اگر ایک چیز یا ایک لفظ میں ادا کروں تو وہ دنیا اور انسان کو دیکھنے کا انداز۔ اگر آپ دیکھیں تو فلسفے میں بھی سب سے بڑا پرابلم آف ایول ہے، یعنی شر یہاں کیوں ہے تو اس کا ماخذ کیا ہے، اس کا منبع کیا ہے، اس کی بنیادیں کیا ہیں، کیوں ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ ہم خالق کائنات کا تصور پیدا کرتے ہیں تو کیونکہ ہم انسانوں ہی پر قیاس کرنے کے لیے مجبور ہیں، تو ہمارا دل چاہتا ہے کہ اس کو تو سراسر خیر ہونا چاہیے، اس کی طرف سے کوئی شر کیوں صادر ہو۔ وہ اگر رحیم و کریم ہے تو انسانوں کو تکلیف کیوں دے، اس کی دنیا میں آخر یہ کیوں ہو رہا ہے کہ بہت سے جانوروں ہی کو اپنی خوراک بنا رہے ہیں۔ تو اس طرح کے بے شمار سوالات پیدا ہوتے ہیں، ان کے لیے پھر انسان یہ چاہتا ہے کہ کوئی قانون دریافت ہو جائے۔ پنڈت جواہر لال نہرو سے ایک موقع کے اوپر پوچھا گیا کہ مذہب سے آپ کی گریز کی وجہ کیا ہے، نہ آپ اس پر کوئی بات کرتے ہیں، نہ نفی میں کوئی بات کرتے ہیں، نہ اس بات میں کوئی بات کرتے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میرے لیے یہ تصور ہی قابل قبول نہیں ہے کہ مجھے کسی دوسرے شخص کو زمین پر حتمی حجت سمجھنا ہے۔ وہ انسان آسانی سے اس کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ یہاں تک اسلام کی تاریخ کا تعلق ہے، وہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آخری سانس دنیا میں لیا تو وہ ختم ہو گئی۔ ٹھیک ہے، وہ انبیاء کی تاریخ ہے بنیادی طور پر، اس میں کسی دوسرے کو کبھی شامل بھی نہیں کرنا چاہیے۔ جو شریعت کے احکامات ہیں، کیا ان کو ہم صحابہ کرام کے ساتھ خاص کر سکتے ہیں، اس اصول کو مانتے ہوئے کہ قرآن ایک سرگزشت انذار ہے؟ خاص کر سکتے ہیں، کیا معنی خاص ہی ہیں، پورا قرآن انہی کو مخاطب کر رہا ہے۔ قرآن میں شاید ہی کوئی آیت تلاش کی جا سکے کہ جو مجھ سے آپ سے گفتگو کر رہی ہے، یہ قرآن کی اصل ہے۔ اب اس کے بعد وہ مجھ سے کیسے متعلق ہوتا ہے، مجھ سے وہ اپنی حقیقت کے لحاظ سے متعلق ہوتا ہے۔ اس کو ہمارے علم میں معنی، حقیقت اور بعد میں جب فقہ کے قانون بن گئی تو علت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید کی ریلیونس یا اس کا تعلق آنے والے سارے زمانوں کے ساتھ اصل میں اشتراکی علت سے پیدا ہوتا ہے۔ بنی اسرائیل ہے، اس کو قیامت تک ایک جٹ کی حیثیت سے قائم رکھنا، کیا اس کے پیچھے یہ حکمت بھی ہے کہ ان کی تاریخ کو جو تواتر حاصل ہے وہ قائم رہے؟ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ بنی اسرائیل کی تاریخ اخبار احاد کی صورت اختیار کرے، بلکہ وہ ایک تسلسل ان کی نسل میں، ان کی قوم میں وہ جاری رہے کہ وہ جو قولی تواتر ہے اس ان کے ساتھ ہونے والے معاملات کو وہ حاصل رہے۔ کیا اس کی یہ حکمت ہو سکتی ہے؟ اب یہ سوال پیدا ہوگا کہ محمد الرسول اللہ نے جو کلام پیش کیا ہے وہ قول البشر کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ محمد الرسول اللہ دیکھنے میں تو ایک بشر ہی ہیں، تو ایک بشر کی حیثیت سے انہوں نے بات کی ہے، اس کو میں کیوں مان لوں کہ یہ خدا کا کلام ہے؟ تو میں جب خدا کے کلام کی حیثیت سے جس کتاب کو پیش کیا جائے اس میں جاتا ہوں تو میرے سامنے 3 معیارات رکھ دیتی ہے۔ میں نے ان 3 معیارات کو بالکل الگ الگ بیان کیا ہے۔ وہ یہ بتاتی ہے کہ انسان سے کسی کلام کے صادر ہونے کا عمل، اس نوعیت کا کلام جس میں کوئی پیغام ہے، جس کے اندر کوئی فلسفہ ہے، جس میں کوئی حکمت بازی کی جا رہی ہے، جس میں کوئی دعوی ہے، جس میں کسی چیز کو ثابت کیا جا رہا ہے، اس نوعیت کے جتنے کلام انسان سے صادر ہوتے ہیں ان کے صدور کے لیے صحیح و خطا کے ایک بڑے مرحلے سے گزرنا ضروری ہے۔